إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد والذي هو أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. हर तरह की तारीफ हम्द व सना किबरियाई बड़ाई उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो हम सब का रब है, हम सब का खालिक है, हम सब का मालिक है. सामने इकराम आप सबको याद ही होगा कि मैं सूरह रहमान आप सबके सामने बयान कर रहा था. अल्लाह फरमा रहे हैं, हम लोग ये भी याद होगा कि हम लोग जन्नत की बात सुन रहे थे. अल्लाह पहले क़यामत की बात बोले, तब जहन्नम की बात बोले, अब अल्लाह जन्नत की बात बोल रहे हैं. और ये बहुत बड़ा ही इस सूरह में अल्लाह ने जन्नत को बहुत बारीकी से फरमाया है कि जन्नत में हम सबको क्या क्या मिलेगा. तो उसी तरह अल्लाह फरमा रहे हैं कि वहाँ शर्मीली निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें उनसे पहले किसी जिन व इंस ने हाथ नहीं लगाया. इस आयत को समझी जा सकती है बहुत ही खूबसूरती से. अल्लाह यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जन्नत में हूर हम सबको मिलेगी इंशाअल्लाह अगर हम लोग जन्नत जाए. तो हूर कैसी होगी? सबसे पहले अल्लाह फरमा रहे हैं वो हूर ऐसी होगी जिन्हें किसी जिन ने ना इंसान ने छुया है. मन उन हूर को जो अल्लाह हम सबको जन्नत में देंगे किसी जिन ने ना देखा है ना
چھویا ہے پیور حور ملیں گی. اور اللہ یہاں پر بہت باریک بات بول رہے ہیں. وہ حور کیسی ہوگی؟ شرمیلی. مطلب خوبصورتی ہوگی بٹ شرمیلی ہوگی. مطلب جب ہم لوگ جنت میں اس حور کو فرسٹ ٹائم دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو وہ حور کیسے دکھے گی؟ اپنی نگاہیں اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھے گی. اب یہ بات کو سمجھنے کے لیے آپ سب جانتے ہوں گے جو لوگ شادی شدہ ہے تو ان کی شادی کا فرسٹ جو نائٹ ہے، فرسٹ جو رات ہے، وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے. مطلب ان کی نئی دلہن اس کے پاس آتی ہے تو ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی رہتی ہے. یہ آپ لوگ کچھ معلوم ہوگا. تو لیکن کیا ہوتا ہے اس دنیا میں کہ 1-2 دن 5 دن 1 سال 10 سال جب وہ جوڑا اس دنیا میں ایک ساتھ رہتا ہے تو وہ مطلب پہلے جیسی بات نہیں ہوتی ہے. جو پہلی رات میں جو بات تھی اب وہ 10 سال بعد ختم ہو جاتی ہے، یعنی جھگڑے لڑائی ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیسیفلی بول رہے ہیں کہ جنت میں جو حور رہیں گی وہ سالوں سال، وہ ہر ایک دن آپ کو خوبصورت دکھے گی. آپ کی وہ فرما برداری کرے گی، وہ آپ کی ہر بات کو مانے گی. اور آپ جنت میں اپنی بیوی سے مطلب جب تک آپ جنت میں رہیے گا تب تک آپ اس سے اتنا ہی پیار کیجیے گا جو آپ فرسٹ ٹائم اس دنیا میں اپنی بیوی سے آپ پیار کرتے ہیں. مطلب اس دنیا میں ہوتا ہے کہ بیوی اور مرد کے بیچ مار دھاڑ ہوتا ہے، بٹ جنت میں کیا ہوگا؟ بیوی سے کوئی مار نہیں ہوگا. مطلب وہ پیار جو ہے وہ کانسٹنٹ پیار رہے گا. بیوی اپنے مرد سے اپنے ہسبینڈ سے اکتائے گی نہیں. یہ ہے ہمارا جنت. اس لیے اللہ کہتے ہیں جنت ہی ہے سب سے بڑا ہم لوگ کا ایم ہے. اور آگے فرماتے اللہ کہ تب اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یعنی اس دن جب جنت میں تمہیں حور ملے گی اس دن تم اللہ کی کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. مطلب ذرا آپ لوگ ہم سب اس چیز کو غور سے سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اگر ہم اچھے اعمال کریں تو اللہ ہمیں اگر جنت دے تو ہمیں کھانا ملے گا، پینا ملے گا، کپڑا لتا بہترین جس کا کوئی مثال نہیں ہے. اور اس کے پلس پوائنٹ اور کیا ملے گا؟ بیویاں ملیں گی، حور ملیں گی جو ہم سب کو بہت ہی بھائے گا. اور اللہ ایسا نہیں کہ اللہ کے دنیا میں اللہ کہتے ہیں کہ تم لڑکی کی طرف مت دیکھو. کیا اللہ کہے ایسا؟ اللہ کہے کہ ہاں تم جو شادی سے پہلے ریلیشن ہوتا ہے اس میں مت جاؤ، تم وہ مت کرو. ہاں تمہارے اندر اللہ نے وہ اٹریکشن ڈالا ہے تم شادی کر لو. یعنی ہمارے اندر جو اللہ نے فطرت رکھا ہے اللہ اس سے دبانے نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم اسے حلال طریقے سے پورا کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی بھی ہمارے لیے جنت ہے. اگر جنت نہیں ہوتا تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ساری نعمتوں سے نہیں نوازتے. ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا ٹیسٹ بھی ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہ حور مثال وہ جو حور ہوگی اس کی
ڈائمنڈ ہیرا دیکھتے نا کتنا چمکدار ہوتا ہے, کتنا خوبصورت ہوتا ہے. خوبصورت کیوں ہے؟ مطلب خوبصورت ہے اس لیے اس ڈائمنڈ کا دام ہے بہت ہی زیادہ ہائی پرائس ہے اس کا. تو اسی طرح جنت میں جو حوریں ملے گی بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جنت کی ایک حور کو اس دنیا میں لا لیا جائے, رکھ دیا جائے, تو یہ جنت پورا, یہ دنیا پورا روشن ہو اٹھیں گی. یہاں یہ پوری دنیا خوشبودار ہو جائے گی, پرفیوم آئے گا اس دنیا میں. تو ہم لوگ سوچے کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ حور جو ہم لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا وہ کتنی خوبصورت ہوں گے. اسی لیے اللہ یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ اللہ ہمیں موٹیویٹ کرے, اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کے لیے ہم کو پش کرے کہ تم اچھے اعمال اس لیے کرو تاکہ تمہیں یہ چیز مل سکے. ہم نے پہلے دفعہ بھی یہ بات کہی ہے کہ انسان لالچی ہے. انسان کو اگر کچھ کام کرنے, جب آپ اس کو کچھ کام کرنے دے, اس کے بعد اس کو اگر پتا نہیں ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے, اس کا پھل کیا ہے, تو وہ انسان وہ کام نہیں کرتا. اس لیے اللہ یہ سب بات جنت کی بات بول رہے ہیں ہم لوگوں کو. ہم لوگ یہ نہ سمجھ یہ تو بول رہی ہے کب ملے گا کب ملے گا, بالکل نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تم لوگ کے لیے وہ قیامت کا دن بہت دور ہے, تم یہ سوچتے ہو, لیکن اللہ کے نزدیک تو بہت پاس ہے. اس لیے اللہ یہ سب بول رہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کچھ دن کچھ سال بتائے اور اس قیامت کے بعد جو زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اس دن کے لیے ہم اس کا پریپریشن کریں. پھر اللہ بول رہے ہیں کہ تب تم اللہ کی کس نعمتوں کو جھوٹ لاؤ گے. اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, مطلب احسان کا بدلہ کے سوا کیا ہے؟ مطلب احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. مطلب ہم اگر کچھ اچھے اعمال کرے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور ذرا آپ لوگ احسان کا میننگ ہم لوگ سمجھتے ہیں. عربی میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام, جیسے کہ ہم نے 5,000 روپیہ کسی کو دیا اور ہم نے اس سے کہا کہ اب آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ میرا احسان ہوا اس پر. یہ ہے احسان. مطلب احسان ایک بہت ہائی لیول پر کام کرنا. بٹ لیکن اللہ ہم سے جو یہاں پر احسان کر رہے ہیں, کچھ اچھے کام کو بول رہے ہیں یہاں پر احسان. یعنی اللہ جنت میں جان آنے کے لیے سب سے بڑا جو ٹکٹ ہے وہ کیا ہے؟ سورہ عصر. آپ لوگ کو یاد ہوگا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی اللہ ٹائم کی قسم کھاتا ہے, انسان خسارے میں ہے, بٹ وہ انسان چھوڑ کر جو ایمان لائے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, اور کچھ اچھے کام کر لے, کچھ اچھے کام, کچھ یہاں پر نوٹ کریے, کچھ اچھے کام کر لے, اور وہ لوگ کو صبر کے ساتھ حق کی طرف بلائے. یعنی صبر کے ساتھ اس قرآن کے طرف بلائے. ہاں آپ سب کو پتا ہوگا کہ آپ جب لوگ کے سامنے اس قرآن کو بیان کرتے ہیں تو وہ بھی تو بڑا ملا ہو گیا ہے, اس کو تھوڑا آ گیا ہے, یہ کر رہا ہے نا. آپ لوگ سنے ہوں گے, لیکن آپ کو اس نیگیٹو کمنٹ کے بعد بھی آپ کو اس کو اسلام کی دعوت دینی ہوگی, صبر کے ساتھ, پیار کے ساتھ.
اللہ کو پتا ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو بہت کچھ کہیں گے، لیکن آپ کو صبر کے ساتھ اللہ کے پیغام کے طرف لوگ کو لانا ہے. بس ٹائم ہو گیا ہے آخری، بس یہی بات تھا. پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیکھیں گے اور بھی اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی بات کو اور ہی زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ اگلے خطبے میں دیکھیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.